میں ان دنوں پاکستان سے دور انگلستان میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ تجربہ بہت عام ہے کہ ملک سے دور بیٹھے ہوئے اپنے ملک کے احوال کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی خبروں سے بہت صدمہ محسوس کیا جاتا ہے، اور اس صدمے میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سال ہر سال سے ہمارے ساتھ یہ وسائل پیش آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور ہم نے اس تمام عرصے میں ان کی روک تھام کا کوئی مؤثر بندوبست نہیں کیا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی 1957-58 کی بات ہوگی۔ میرے ماموں شمیم رضوی صاحب ساہیوال سے لاہور آئے، اور یہاں انہوں نے اپنی صحافیانہ زندگی کا آغاز کیا۔ غالباً وہ مصری شاہ کے کسی علاقے میں مقیم تھے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ واپس ساہیوال پہنچے تو کہا، لو بھائی ہم تو مہاجر ہو کے آ گئے۔ یعنی ان کا تمام سامان سیلاب میں بہہ گیا تھا، بس صرف تن کے کپڑے پہنے ہوئے واپس پہنچے تھے۔ مگر یہ سوچ کر اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 60-65 سال پہلے کی بات ہے، اور ہمارے ساتھ یہ مسائل آج بھی لگے ہوئے ہیں، اور ان کی شدت جب سامنے آتی ہے تو نہایت ہی دل خراش ہوتی ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت ساری آبادیاں جو سب سے زیادہ سیلاب کی زد میں آئیں وہ تھیں جن کو دریا کی گزرگاہ میں بنا لیا گیا تھا۔ یعنی گھر بناتے ہوئے سیلاب کا سوچا ہی نہ تھا، اب سرے بام ہے بنیاد کا ماتم کیا کیا۔ ابھی 2010 ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے، اس وقت بھی ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ اس کی تباہ کاری کو سن کر بھی دل جو ہے بالکل خون کے آنسو روتا تھا۔ تو کچھ تاثرات کچھ اشعار میں بیان ہوئے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ اشعار آج بھی اسی طرح ہمارے حسب حال معلوم ہوتے ہیں۔ آسمان دل پہ قیامت کی گرانی لایا، جو سنائی نہیں جاتی وہ کہانی لایا۔ خلق نے کھیت پہ بارش کی دعا مانگی تھی، ابر گلیوں میں گرجتا ہوا پانی لایا۔ اب تو آنسو بھی ٹپکتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ قطرہ بھی اگر عزم روانی لایا۔ دامن موج میں بہتے ہوئے خاشاک کا ڈھیر، کس کے گھر کی کف سیلاب نشانی لایا۔ نہیں معلوم کہاں تھے وہ نشیمن وہ شجر، ایک طائر کوئی پیغام زبانی لایا۔ زندگانی کی اٹھائی گئی پانی پہ اساس، موت کیوں اس کے لیے پھر یہی پانی لایا۔